صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ سے آیا آپ کے حق میں آیا، ظاہر آپ اس پہ بڑا خوش ہیں، لیکن وہ مخصوص نشستوں پر جو لوگ حکومتی جماعت سے اور حکومتی اتحاد سے منتخب ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو سنا ہی نہیں گیا، ہمیں سنے بغیر فیصلہ آ گیا، وہ انڈیویجولی بھی ریویو میں جا رہے ہیں۔ دیکھیں اسد بھائی، اب دو تین چیزیں ہیں، اب تو کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے، آپ نے بھی پڑھ لیا، باقی لوگوں نے بھی پڑھ لیا۔ ایشو یہ ہے کہ ان کا سٹیک کیا ہے، نمبر ون کہ کبھی وہ کہتے ہیں بیٹھ کے کہ جی ان کو سیٹس کیوں مل گئی، کیونکہ یہ پارٹی نہیں بنے، یہ سنی اتحاد کونسل کا تھا۔ اچھا جب میں کہتا ہوں کہ نہیں یار، قمر شوذب ہماری وومن پاکستان ونگ کی پریزیڈنٹ ہے، ان کی طرف سے پٹیشن فائل ہوئی تھی اور وہ کلب ہوئی تھی، تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں نہیں سنا گیا، ہمیں دے دیں۔ تو یار بات یہ ہے کہ اب کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، بات یہ ہے کہ جو متناسب نمائندگی ہے، مطلب آپ چھوڑ دیں ساری چیزوں کو، میں کہتا ہوں 2 منٹ کے لیے سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ متناسب نمائندگی ہے ریشو جو آپ کی نیشنل اسمبلی میں بیٹھے گی، واٹ از دا ریشو 265 سیٹس اف آئی ایم ناٹ رانگ ود سبجیکٹ ٹو کنفرمیشنز۔ اس کے ساتھ اس ریشو سے آپ کو ملنی ہے 70 سیٹیں، جن میں سے 60 سیٹیں آپ کی آنی ہیں وومن کی اور 10 آنی ہیں آپ کی مائنورٹی کی۔ دیٹس اٹ، یہ فلسفی ہے آف دی کانسٹیٹیوشن، اس سے باہر تو کوئی بھی نہیں ہے نا۔ اب مجھے ایک بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان راجہ صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے وکیل تھے، قمر شوذب جو تھی وہ اس میں فریق تھی، لیکن انہوں نے تو یہ تو نہیں مانگا تھا نا جو ان کو ملا، یہ تو دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ تو وہ بات ہوگی نا کہ میں ایک بات چیز کروں تو میں ڈے فرسٹ سے کہہ رہا ہوں، آپ جو ٹی وی پروگرام اٹھا کے دیکھیں گے نا اس میں میں یہ کہوں گا کہ یار ہمیں ملے نہ ملے ان کو نہیں مل سکتی، وہ ٹھیک ہے، میں یہ بات سلمان صاحب نے کہا تھا کہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو دیں، یہ انہوں نے نہیں کہا تحریک انصاف۔ اب ایشو یہ ہوا کہ جب اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کوشچن پٹ ہوتا تھا آنریبل بینچ کی طرف سے، ہاف سچ مت بولیں، پورا سچ بولیں۔ پورا سچ تو یہ تھا کہ آپ نے 13 تاریخ کا جو ڈیسیجن آیا تھا یہ اس کی آف شوٹس ہیں ساری کی ساری۔ میں نے الیکشن NA48 سے پیپرز جمع کرائے، میں بیٹھا ہوں وہاں پر اپنا ٹکٹ لے کے، 4 بجے ختم ہوگا، نہیں جی 6 بجے ختم ہوگا، 8 بجے ختم ہوگا، 10 بجے ختم ہوگا، 12 بجے، اچھا نہیں جی آپ آزاد امیدوار۔ دیٹ واز ہیپنڈ نا، اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ وہ ہوا کیوں؟ وہ اس ججمنٹ کے تحت ہوا جو 13 تاریخ کو دی گئی، نہیں اس کی مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے ہوا۔ اب مس انٹرپریٹیشن کس نے کی؟ مس انٹرپریٹیشن ECP نے کی، ECP نے کی۔ میں کہتا ہوں جی چھوڑ دیں ساری چیزیں، میں کسی کی طرف نہیں جاتا ہوں، میں ڈائریکٹلی ECP کے اوپر آ جاتا ہوں۔ تو ECP نے جو مس ریپرزنٹیشن کی، سفر کون ہوا کیا کس نے اس کے اندر؟ میں نے سفر کیا، PTI نے سفر کیا، ہماری پارٹی عمران خان کے ووٹرز نے سفر کیا۔ فار واٹ پرپز؟ کہ 4 8 9 10 بندے چلے جاتے ہیں، وہ کدھر ہے وہ نورین جو کہتی تھی میں بھی PTI کی ہوں جی اور مجھے موقع نہیں ملا، کہاں سے کنٹیسٹ کیا انہوں نے الیکشن؟ نو ویئر، آؤٹ آف بلو، کون آیا کوئی پتہ نہیں، کوئی کراس نہیں ہوا، کوئی ان کا ایگزامینیشن چیف کچھ بھی نہیں ہوا، اور اٹھا کے 25 کروڑ عوام کے ووٹس کو اٹھا کے پرے مار دیا گیا۔ ایسے نہیں ہوتا، آپ نے جب چلنا ہے تو آپ نے ڈے فرسٹ سے لے کے چلنا ہے آپ نے ابھی تک، کہ یہ کیسا الیکشن ہے کہ فارم 45 اٹھا کے 50 ہزار ووٹ سے 45 ہزار ووٹ سے لے کے جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے ECP کہتی ہے نہیں۔ اچھا حکومت کیا کہتی ہے؟ نہیں ریٹائر ججز کے پاس جائیں، اور یار لاء کہہ رہا ہے 60 دن میں 180 دن میں ختم کریں، کر دو ختم یار۔ بھاگنے سے چیزیں چھپتی نہیں ہیں۔ دیکھیں نا، میں باہر سورج نکلا ہوا، میں انگلی رکھ کے کہوں گا سورج کے آسمان میں چھپ جائے گا، نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم 80 لوگوں کی بات کریں سنی اتحاد کونسل میں جو چلے گئے تھے، 39 وہ جنہوں نے ڈیکلیریشن دیا، 41 وہ جنہوں نے نہیں دیا تھا، ان کو اب موقع دیا ہے۔ لیکن بیرسٹر گوہر صاحب، عمر ایوب صاحب، اورنگزیب کھچی صاحب اور بریگیڈیئر گھمن صاحب، یہ 8 لوگ وہ ہیں جنہوں نے جو سنی اتحاد کونسل میں نہیں گئے تھے، ان کا اس وقت کیا سٹیٹس ہے؟ یہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ جی اسد بھائی بڑا زبردست کوشچن ہے آپ کا۔ میں پہلے 2 چیزیں اس کے پیچھے سے سٹارٹ کروں گا تاکہ سارا کا سارا آپ کو ایزیلی سب سننے والوں کو بھی اس کا پتہ چل جائے گا واٹ از دا کرائٹیریا۔ دیکھیں الیکشن ہونے کے بعد ود ان 3 days آپ نے آزاد امیدواروں نے کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے، کانسٹیٹیوشن کی بات آ گئی۔ اب الیکشن آزاد کیوں ہوئے؟ جیسے یہ ابھی حافظ صاحب کہہ رہے تھے یار میں نے پیپرز جمع کرائے، میں نے PTI کا لکھ کے جمع کرایا، آزاد بھی جمع کرائے، 5 پیپرز ایک بندہ جمع کرا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی بلہ تو اس نشان نہیں ہے، سو دیر از نو PTI۔ اگر آپ PTI کے ہیں بھی، میں 2 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں سارے آرگومنٹس، تو اس کے بعد جو بیلٹ پیپر آئے گا اس میں میرا نشان ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جس کے لیے انہوں نے مجھے پیراشوٹ نشان دے دیا اور کہا جی جائیں جی آپ آزاد ہیں، آپ کی پارٹی کی بس نہیں، آپ ڈیکلیریشن دیں جو کچھ مرضی کریں۔ نمبر 2 چیز یہاں سے کلیئر ہو گیا، جب آپ جیت جاتے ہیں، جیت کے اسمبلی میں چلے جاتے ہیں، تو ود ان 3 days آپ نے کیوں کسی سیاسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے؟ تاکہ پروپورشنیٹ جو آپ کی ہے، جو آپ کا تناسب ہے اس کے مطابق سے جو اسپیشل سیٹس ہیں، جو وومن سیٹس ہیں، جو آپ کی منورٹی سیٹس ہیں، وہ ان کے مطابق چلا جب بڑا سیدھا سا، اس میں کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں، یہ عام فہم انسان کو بھی پتہ ہے کہ یہ وجہ تھی۔ اب ہوا یہ کہ جب آپ کی SSC گئی، اس کے اندر میں پیش بھی ہوا، علی ظفر صاحب پیش ہوئے، ہم ECP میں ہم بار بار کہتے تھے کہ آپ پارٹی کو آپ نے دی ہوئی ہیں، اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام نہیں ہے۔ بھائی واٹ از دا فلسفی آف لا
کس لیے بنائی گئی ہے؟ یہ جو 80 بندے ہیں، 88 بندے ہیں، 90 بندے ہیں، 92 بندے ہیں، یہ جیت کے آئے ہیں MNA، یہ سارے کے سارے آ گئے ہیں، لوگوں نے ووٹس دیے ہیں، جیت کے آئے ہیں، ان کو بٹھا دیا، آپ SIC کے سرٹیفکیٹ انہوں نے ایشو کر دیا، 41 نے کر دیا، میں کہتا ہوں 92 تو ہو گئے نا ایک سائڈ پہ، اب ان کو تو ان کے متناسب نمائندگی ملے گی، وہ آپ نے اٹھا کے دوسروں کو دے دی، سمپل سی کرائٹیریا، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں۔ اب آ جاتا ہوں آپ کے کوشچن کے اوپر، جب ہم نے بھی ٹکٹس جمع کرائے، جب ہم نے بھی پیپرز جمع کرائے، وہاں پر بھی ہم سے ایفیڈیوٹ لیے گئے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہاں پر آپ آ گئے، یہاں پر چلے گئے، اب گوہر صاحب ہو گئے، عمر ایوب صاحب ہو گئے، ایک جنرل سیکرٹری آف دی پارٹی ہے، ایک جو ہے پریزیڈنٹ چیئرمین آف دی پارٹی ہے۔ پارٹی کون سی؟ جس کو 11 ججز آف سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی ایگزسٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا سٹانس یہ تھا، ڈے فرسٹ سے ہمارا سٹانس یہ تھا، ہم نے ایک دفعہ الیکشن کرائے، 2 دفعہ کرائے، کہ 1 سال تک ECP نے ہمارے الیکشنز کے اوپر پٹیشن ڈیسائیڈ ہی نہیں کی۔ اب بیرسٹر گوہر صاحب اور عمر ایوب صاحب آپ PTI میں جا سکتے ہیں؟ PTI تو اب PTI ہے، وہ they are in the PTI right now، اب تو کوئی بار ہی نہیں رہ گیا۔ اب یہ 39 میں جنہوں نے ڈیکلیریشن دیا تھا اس میں شامل ہے؟ بخاری صاحب کو نہ کہیں، میں بتاتا ہوں اس کے اندر نہیں، وہ یہ 39 میں ہے جنہوں نے ڈیکلیریشن دیا تھا۔ دیکھیں نا، یہ تو آگے ان کی تو اپنی آئیڈینٹی، اب تو PTI راؤ حسن صاحب سے یہ پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، یہ وکیل سے پوچھیں۔ اسد کے 39 میں ہے نہ 41 کس میں ہے پھر؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، یہ PTI میں تو پھر تو 39 میں ہونا چاہیے۔ مذاق سے علی بھائی سے بولے، پھر میں بتاتا ہوں۔ چلیں آپ بتائیں پہلے۔ ایکچولی PTI کا ہم نے اپنا انٹرٹی PTI کی بھی زندہ رکھی، ہمارا ڈے فرسٹ سے یہی ویو تھا کہ جی PTI جو ہے وہ پارٹی ایگزسٹ کر رہی ہے، ایک اگر کمپلیکیشن بھی کوئی ہوگی، میں کہتا ہوں ساری باتیں ہوگی۔ جنہوں نے ڈیکلیریشن دیا ہوا ہے وہ ہیں 39 بندے، یہ 8 اس میں شامل ہیں یا نہیں، یہ بتائیں۔ دیکھیں نا، ہمارے 92 آتے ہیں، اگر کاؤنٹنگ کریں 39 اور 41 ان میں سے تو نہیں آتے، ان میں تو نہیں آتے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو آلریڈی ایگزسٹنگ پارٹی کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب صاحب موجود ہیں اور چیئرمین جو ہیں وہ گوہر صاحب موجود ہیں۔ دیٹس وائی کہ وہ انہوں نے نہیں یہ چانس ملا ہے کہ نہیں کہ یہ بھی جمع کرا سکتے ہیں؟ یہ تو پارٹی کے ہیڈ ہیں۔ دیکھیں، ہم نے اپنی بھی کوئی ایک پالیسی بنائی ہوئی تھی کہ کیسے ہوگا، دیکھیں نا جب کیسے ہوگا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی نا۔ 39 تو کلیئر ہو گئے، 41 کو اب موقع دیا گیا ہے، ان کو موقع دیا گیا کہ نہیں دیا گیا، یہ کہاں آئیں گے؟ یہ تو اپنی پارٹی میں آلریڈی ہے، یہ تو آلریڈی PTI آزاد حیثیت ہے ان کی۔ دیکھیں یہ تو PTI کی آلریڈی۔ ہائپوتھیٹیکل کوسچن علی بخاری صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہائپوتھیٹیکل کوسچن، ایسا ہونے نہیں جا رہا لیکن میں ویسے ہی میرے ذہن میں آیا کہ ایک سچویشن ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کمیشن جو ہے وہ ریزائن کر جائے، کمیشن کے ممبرز ریزائن کر جائیں، تو اس طرح کی ججمنٹس کو کون امپلیمنٹ کرتا ہے؟ دیکھیں جی، امپلیمنٹ تو ہو جانا، یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے کون کرے گا؟ ECP خود کرے گا۔ دیکھیں ECP 2 چیزیں آ گئی، اب ایگزیکیوشن کے اوپر چیز چلے گی۔ اب بھی حافظ صاحب نے کہا ریویو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ECP ریویو میں جائے گی، کیونکہ سارے کا سارا برڈن جو ہے وہ ECP کے قدموں کے اوپر ہے، جو سارے کی ساری مشکلات ہیں الٹیمیٹلی جس بھی ججمنٹ کا آف شوٹ تھی وہ آگے گری ECP کے اوپر، اور ایگزیکیوشن بھی ECP نے ریویو میں نہیں جائے گی، ریویو میں نہیں جائیں گے، وہ ان چیمبر جائیں گے۔ میرا ویو یہ ہے کہ وہ ان چیمبر جائیں گے کہ بغیر ریویو کیے بھی الیکشن کمیشن جا سکتی ہے، چونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس آ جائیں، کیونکہ سپریم کورٹ کو بھی اندازہ ہے کہ اس کے اندر ایسی لیگل یا کانسٹیٹیوشنل کمپلیکیشنز ہیں اس آرڈر کے ذریعے ایڈریس نہیں ہوں گی، کیونکہ ابھی ڈیٹیل آرڈر نہیں ہے۔ چلے وہ جو میں نے سوال کیا اس میں بتائیں نا، اگر کمیشن ریزائن کر جاتا ہے جی، ممبر 4-5 ممبر ریزائن کر جاتا ہے، اتنا غیرت مند تو نہیں ہے کمیشن، نہیں فرض کیجئے نا، میں نے پہلے کہا ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے، اب تو وہ پھر ایسی سچویشن آتی ہے، آپ کیوں کہتے ہیں کمیشن ریزائن کرے؟ سر میں نے تو کہا ہے کہ ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے۔ دیکھیں جی، کمیشن ریزائن بھی کرے گا نا تو یہ ایگزیکیوٹ کر کے جائے گا، میرا تو اس پہ بالکل میں اس پہ سیریس ہوں جی، اور بالکل اگر وہ ریزائن کرتے ہیں سارے ممبرز کرتے ہیں جو ان کو کر جانا چاہیے، ویسے میرا خود بھی یہی مانگ رہے ہیں نا، اگر ریزائن کریں، کیونکہ تو پارٹی پورے پاکستان میں بالکل حافظ صاحب نے ایک بات صحیح کی کہ جو ہے بیسیکلی ان کا کام کیا ہے، ECP کا کام کیا، حافظ صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ دے آر ناٹ دا پارٹیز، ان کا کام تھا فیئرلی آنیسٹلی جسٹلی الیکشن کرنا، دیٹس اٹ، جس میں وہ سرے سے ناکام رہے اور پارٹی بن گئے۔ کوئی الیکشن پٹیشن اٹھائیں، اس کے اندر RO کے اگینسٹ ایلیگیشن ہے، مین ایلیگیشن RO کے اگینسٹ ہے، ECP کے اگینسٹ ہے، ECP کے آرڈرز فالو نہیں ہوئے، ECP نے لا بریک کیا، ECP نے۔ لیکن آپ جب ECP کے ممبرز سے اور چیف الیکشن کمشنر سے روزانہ استعفیٰ مانگ رہے ہیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ خود کو اپلیکیشن کی طرف جائیں گے؟ اگر وہ ریزائن کر گئے، اپوزیشن لیڈر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، چلیے جی، بہت شکریہ علی بخاری صاحب۔